ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی آپ نے سماعت کیا. حاضرین کرام، آج کا دن محرم الحرام کا پہلا دن ہے. تاریخ کے لحاظ سے اسلامی مہینوں اور اسلامی سال کا پہلا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج کے دن میں اور آپ مل کر دعا کرے کہ مولا آج کے ہمارے اس دن کو قبول فرما کر پورے سال میں امن اور سکون کا فیصلہ فرما. حاضرین کرام، جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا کہ مسلمان جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی یہود و نصارہ کی نقل میں مبتلا بھی ہے. وہ جو کرتے ہیں، جیسا کرتے ہیں، مسلمان کی یہ تمنا اور خواہش بھی ہے کہ مسلمان وہی کرے اور ویسا کرے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 9ویں تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا، عرفے کا دن تھا، اور عرفے کا جبل رحمت کا پہاڑ تھا. 1,00,000 سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع تھا. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پہ تشریف لا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی فقہی اعتبار سے آخری آیت کو نازل فرماتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، آج میں نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میرے بندوں کے لیے میں دین اسلام کو زیادہ پسند کرتا ہوں. 3 باتیں ہیں
حضرات علماء کرام بھی یہاں پر تشریف فرمائے. حضرات مفسرین کرام اس آیت کے تحت اتنی بہترین تفسیر کرتے ہیں. بعضوں نے یہ فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عیسائی اور یہودیوں کا ایک قافلہ آیا. آ کر عرض کرنے لگا کہ امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں، آپ کی پیغمبر کی کتاب میں ایک آیت ایسی بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے جو آیت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اگر وہ آیت ہمارے تورات اور انجیل میں نازل ہوتی، اس آیت کے نازل ہونے کے دن ہم خوشی اور عید کا دن مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جماعت سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہود و نصارہ کی جماعت کہتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مسلمانوں، نوجوانوں، غور کرو کہ پیغمبر کا زمانہ کتنا پاک و صاف اور پیغمبر کے بعد کا زمانہ بھی کتنے ہوش و حواس کا زمانہ تھا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد کا زمانہ بھی بہترین ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ بھی بہترین ہے. یعنی حضور کا زمانہ بھی بہترین، صحابہ کا زمانہ بھی بہترین، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ بھی بہترین. توجہ دلانا چاہتا ہوں میں آپ حضرات کو کہ حضور کے، صحابہ کے، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یہود و نصارہ کو قرآن یاد تھا. کتنا بدترین زمانہ میرا اور آپ کا ہے کہ مسلمان کو قرآن یاد نہیں ہے. حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یہود و نصارہ کو قرآن یاد تھا، قرآن کا بیچ یاد تھا، قرآن کا درمیان یاد تھا، قرآن کے سورے یاد تھے، قرآن کی آیتیں یاد تھی. لیکن میرا اور آپ کا زمانہ، میرے ابو اور آپ کے ابو کا زمانہ، میرے اور آپ کے بچوں کا زمانہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ آنے والا زمانہ کیسا رہے گا. کہ جس کے گھر کے اندر قرآن ہے، جس کی شادی میں قرآن ہے، جس کے دکان میں قرآن ہے، جس کے گھر اور دکان کے اوپننگ میں قرآن ہے، جس کے گھر کی میتوں اور جنازوں میں قرآن ہے، ایسے مسلمان کی زندگی میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں. اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیبانگ دہل ڈنکے کی چوٹ میں ارشاد فرمایا ارے قبرستان کسے سمجھتے ہو؟ ویسے روڈ کا قبرستان قبرستان نہیں، ٹینری روڈ کا قبرستان قبرستان نہیں، اور دوسرے مسلمانوں کے علاقوں کا قبرستان قبرستان نہیں. حقیقی قبرستان تو اس مسلمان کا سینہ ہے جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو. کتنی پاک اور بہترین بات آقا نے فرمائی. حقیقی قبرستان تو وہ جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں. میں نہیں کہنا چاہتا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے طبقے میں مسلمانوں کے کتنوں کے سینے آباد اور کتنے کے سینے قبرستان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. جا کر اپنے اپنے سینوں کو آئینے کے سامنے ٹٹولو اور دیکھو کہ کتنے کا سینہ قبرستان ہے اور کس کا سینہ آبادی سے بالکل لبریز ہے. تو میرے حال یہودیوں کی جماعت حضرت عمر فاروق کے پاس آئی، آ کر عرض کرنے لگی کہ امیر المومنین تمہاری کتاب میں، تمہارے پیغمبر کی کتاب میں ایک ایسی آیت بھی نازل ہوئی ہے. اگر وہ آیت ہماری تورات میں، اگر وہ آیت ہماری انجیل میں نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن عید کا دن مناتے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا پہلے تو بتاؤ کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہود و نصارہ تلاوت کر کے بتاتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن پاک کے چھٹے پارے اور سورۃ المائدہ کے اندر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم عید کیسے مناتے اس آیت کے نازل ہونے پر؟ تم کیا خاص خوشیاں مناتے اس آیت کے نازل ہونے پر؟ تم کو خوشی کیا ہوتی اس آیت کے نازل ہونے پر؟ ہم تو اس آیت کے رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہ دھبا دکھا سکتا ہے، نہ سوراخ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی عیب دکھا سکتا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. پہلی بات واتممت علیکم نعمتی، میں نے پورا کر دیا میری نعمت کو تمہارے اوپر. قرآن کا ترجمہ ہے، غور سے سنو. جب کہیں مولوی صاحب، امام صاحب نماز میں اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس آیت کا ترجمہ بھی آ جائے. اسی کو قرآن کے سننے کا مزہ کہتے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے میری نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، پورا کر دیا. نعمت کا پہلا معنی حضرت مفسرین کرام فرماتے ہیں انبیاء کی جماعت، پورے انبیاء کو میں نے تمہارے لیے ختم کر دیا. دوسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں میں نے نعمت سے قرآن مراد لیا ہے، پورا قرآن تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے. اب کوئی آدمی قرآن کی کوئی آیت بنا نہیں سکتا، کوئی آدمی قرآن اپنی طرف سے کوئی جملہ بنا کر قرآن میں فٹ نہیں کر سکتا. اور قرآن تو اتنا مکمل ہو گیا ہے، جتنا آسمان سے نازل ہوا اتنا آج تک محفوظ ہے. قرآن کا نہ ایک جبر، نہ ایک زیر، نہ ایک آیت، نہ چھپی ہوئی ہے، نہ مزید بنانے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے نہیں بلکہ 40 پارے ہیں. 10 پارے ان کے اماں کے مہر میں نازل ہوئے ہیں. لا حول ولا قوہ. قرآن کے 30 ہی پارے ہیں، 114 ہی سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 540 رکوع ہے. جتنا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے آج بھی وہ قرآن ایسے ہی محفوظ ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے اور اس کلام کی ہم حفاظت کریں گے. اس کلام کے زبر زیر میں فرق آنے نہیں دیں گے، اس قرآن کے کوئی آیت میں فرق آنے نہیں دیں گے. ساری دنیا مل کر پورے قرآن کو مٹانا دور کی بات، قرآن کے ایک زبر کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، قرآن کے ایک جزم کو مٹانے کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتے. دوستو، آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک انقلاب اندلس کے اندر آیا. اندلس ایک شہر ہے، آج اسے کیا کہتے ہیں انگریزی میں، یا اس ملک کا کیا نام ہے مجھے نہیں معلوم. اندلس کے اندر ایک انقلاب آیا جہاں پر عیسائی اور یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کے تمام قرآنوں کو جلانا شروع کیے. اتنا جلائے 6 مہینے تک قرآن کے کاغذات کے جلنے کا دھواں نکل رہا تھا. کسی ایک نے آ کر اس یہودی اور عیسائیوں کے بادشاہ سے کہنے لگا ارے کتنے قرآن دنیا کے اندر جلاتے رہو گے، کہاں جلاتے رہو گے؟ اگر تم کاغذ کی شکل میں قرآن کو جلاؤ گے تو جو مسلمانوں کے سینوں میں دفن ہے اس قرآن کو جلانے کا پلان کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت الماری میں نہیں کی، اس قرآن کی حفاظت کسی بینک میں نہیں کی. خدا کی شان دیکھ
دیکھیے اس قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بچوں کے سینے میں کی ہے. ایسا سینہ جس کا کوئی تالا نہیں, ایسا سینہ جس کی کوئی چابی نہیں, ایسا سینہ جہاں کوئی چور جا کر چرا نہیں سکتا. کتنے حضرات حفاظ کرام, کبھی کبھار آپ مدرسوں کو جا کر دیکھیے, علماء کرام کے سینوں کو جھانک کر دیکھیے, ان کے چہروں کو غور سے دیکھیے, یہ وہی سینہ ہے جس سینے کے اندر یہ مقدس قرآن بیٹھ گیا ہے. ابھی میں نے تمل ناڈو کا سفر کیا, ایک مدرسے کو جانے کا اتفاق ہوا, مدرسے عربیہ رفیق العلوم, جہاں میں نے شعبہ حفظ ختم کیا. وہاں ایک صاحب مولانا تھے جو ہمارے زمانے میں پڑھتے تھے. وہ ایک بچے سے مجھ سے ملاقات کرائے کہ مولانا یہ میرے مدرسے میں میری کلاس میں پڑھنے والا بچہ ہے جس کی عمر 13 سال ہے, الحمدللہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں, صبح کو بیٹھ کر شام تک پورا قرآن سنا کر اٹھ گیا ہے. ایک بیٹھک میں صرف 2 مرتبہ پیشاب کو گیا اور 1 مرتبہ دوپہر کی چھٹی میں نماز اور کھانے کے لیے گیا. صبح کو 9 بجے الف لام سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کا شروع کیا. 13 سال کا بچہ تو پورے 6-7 گھنٹے کا وقت لکھا من الجنت والناس ختم کرنے تک. عصر کی اذان شروع ہوئی ہے. اللہ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں دیکھیے, اسی سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کر دیا. یہی قرآن مجید میں خاکہ کھینچا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اس قرآن مجید کو بھی تم پر مکمل کر دیا ہے, پورا کر دیا ہے. قیامت تک اس قرآن پاک کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے, اس قرآن کے اندر کوئی تمیز آنے والی نہیں ہے, اس قرآن کے اندر کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہم نے اس زمین کے اندر 4 کتابوں کو نازل کیا, تورات کو, زبور کو, انجیل کو, قرآن مجید کو. یہ مقدس اور بڑی بڑی کتابیں ہیں. 4 بڑی بڑی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں. حضرت داؤد پر زبور, حضرت موسیٰ پر تورات, حضرت عیسیٰ پر انجیل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. لیکن 3 کتابیں تورات, زبور, انجیل بدل گئیں. ان کے علماء نے ان کتابوں کو بدل دیا, آیتوں کو مٹا دیا, اپنے تحت اپنے پسندیدہ مسئلوں کو اس کتاب کے اندر داخل کر دیا. لاکھ آپ مجھے چاہیں, لیکن اگر قرآن کے اندر نعوذ باللہ میں کوئی فرق بیان کرو کیا آپ برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے. کتنا ایسے حضرات علماء کرام کو چاہنے والے ہیں, آج بھی ایسے موجود ہیں, اگر وہ اپنے چہیتے عالم, اگر کوئی عالم تھوکتے بھی ہے تو قوم چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک مصلی, ایک مقتدی, ایک عام نوجوان وہی عالم کو قرآن غلط پڑھتا ہے تو برداشت نہیں کرتی. کیوں کہ قرآن کے مقابلے میں قوم کسی کا لحاظ نہیں کرتی. یہ قرآن ایسے ہی نازل ہوا, الحمدللہ آج تک ایسے ہی محفوظ ہے. لیکن عجیب عقیدہ ہے مسلمانوں کا, 40 پارے قرآن کے اندر نازل ہوئے, 10 پارے مہدی علیہ السلام لے کر چھپ گئے. بعض لوگ بولتے ہیں 40 پارے نازل ہوئے, 10 پاروں کو بکری کھا لی کہتے ہیں, کیا باپ کا مال لے, 30 پارے ایسے ہی رہ گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 پارے نازل ہوئے, 30 پارے علماء پیش کرتے ہیں, پیری مریدی میں گھسے تو 10 پارے کیا بول کر مزاور سے معلوم ہوتے گتے. یہ 30 پارے سے معلوم نہیں رہا, 10 پارے معلوم ہوتے ہیں. 30 پارے تو دور کی بات, سورہ فاتحہ سے معلوم نہیں, اسے آیت الکرسی سے نہیں معلوم, سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ اخلاص کی نہیں معلوم. 10 پارے معرفت کے کہتے, 10 پارے طریقت کے کہتے, یہ 30 پارے شریعت کے نہیں میرے بھائی, 30 ہی پارے ہیں. اس سے زیادہ نہ 1 پارا ہے, نہ اس سے کم 1 پارا ہے. برابر کتنے پارے؟ 30. کتنے سورے؟ 114 سورے. کوئی سورہ کم نہیں. نہیں حضرت 14 سال سے وہ سورے سننے کو ہی, ایک سورہ بناؤ بولے تو منجے بھی نہیں طاقت بنانے کی, اور کائنات بھی بنا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا, چیلنج, طاقت ہے تو 1 سورہ بناؤ. اور جگہ پر چیلنج کیا, طاقت ہے تو 10 آیتیں بناؤ. ہم تو ہندوستانی ہیں, تمل زبان والے, کنڑ زبان والے, انگریزی زبان والے, اردو زبان والے, ملیالم زبان والے, عرب جو عربی میں بات کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عربوں سے چیلنج کر دیا کہ تمہاری زبان عربی ہے, جس گوت میں پیدا ہوئے اس زبان میں عربی ہے, جس کے خون سے پیدا ہوئے اس کے خون میں عربی ہے. اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم بنا کر دکھاؤ 1 سورت, اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم بنا کر دکھاؤ 10 آیتیں, اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم بنا کر دکھاؤ کم سے کم 1 آیت. کسی کی طاقت نہیں ہو سکی کہ قرآن پاک کی 1 آیت بنا سکے. 1 آیت
نہیں بنا سکے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا. تیسری بات, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اے بندو میں نے تمہارے لیے دنیا کے اندر دین اسلام کو پسند کر لیا. اور یہ بات سمجھ لیں, تین باتیں, ایک دین کو مکمل کر لیا, دوسرا قرآن کو مکمل کیا, تیسرا میرے بندو میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. دین اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلام کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرو, اسلام کے مسائل پہ عمل کرو. اسلام جہاں تم کو خوشی منانے کا حکم دیا وہاں خوشی کرو, اسلام جہاں تم کو غم کرنے کا حکم دیا ہے وہاں غم مناؤ. اسلام جب تم کو سونے کا حکم دیتا ہے سو جاؤ, اسلام جب تم کو اٹھنے کا حکم دیتا ہے اٹھ جاؤ. اسلام جب اور جہاں اور جیسا تم کو جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرو, کیونکہ میرے پاس جو بندہ اسلام لے کر آتا ہے میں ایسے ہی بندے کو جنت کے اندر داخل کرتا ہوں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے, تم بھی چلو تو دین اسلام پر چلو. حضرت مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں بلکہ دنیا کے اندر ہر مذہب میں پیدا ہونے والے بچے سے, ہر مذہب میں زندگی کرنے والے ہر نوجوان اور بوڑھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرتے ہیں, اسلام کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرو. میں اتنی باتیں اس لیے عرض کیا کہ آج محرم کا پہلا دن ہے, آج سال کا نیا دن ہے, اس لیے ہم کو آج کی تاریخ کو بھی اگر دیکھنا ہے, آج اگر ہم لوگ خوشی منانا ہے, آج اگر ہم لوگ غم کرنا ہے, یا محرم کے مہینے میں ہم کوئی خاص عبادت کرنا بھی ہے تو دین اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. انگریزوں کی مخالفت میں آ کر, عیسائیوں کے مخالفت میں آ کر گزشتہ جمعہ مولانا مزمل بولے تھے کہ جنوری کی 1 تاریخ کو ناچنا گانا کھانا پینا کیک کاٹنا 90 کپڑے پہننا حرام ہے. یہ مسلمانوں کا نیا دن ہے, یہ مسلمانوں کا نیا سال ہے. چلو عیسائیوں کی مخالفت کرتے ہوئے محرم الحرام کی سب سے پہلی تاریخ کو مسلمان خوشی منائیں گے, مسلمان عید منائیں گے, مسلمان کیک کاٹیں گے. شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ محرم تمہارا پہلا سال تو صحیح, محرم تمہارا پہلا دن تو صحیح ہے, لیکن حضور نے کبھی محرم کی پہلی تاریخ کو خوشی نہیں منائی, آپ کو بھی خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے. حضور کے پہلے حضور کے صحابہ نے محرم کی پہلی تاریخ کو کبھی ہیپی نیو ایئر نہیں کہا, کبھی نیا سال مبارکباد ہو نہیں کہا, اور تم بھی ایک دوسرے کو نیا سال کی مبارکبادی بھی دینا جائز نہیں ہے. ہاں محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے. ذرا تاریخ کی طرف لے چلوں میں. انگریزی میں جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ مہینے ہیں. ایک LKG UKG یا انگریزی لائر ڈاکٹر پروفیسر کسی سے بھی جا کر پوچھو کہ کس کے مہینے, فوراً زبان سے نکلے گا کہ یہ تو انگریزوں کے مہینے ہیں. اس مہینوں کے نام کس نے رکھا ہے؟ جو نام جو اسکول میں ان لوگوں کو پڑھائے ان لوگوں کا نام پیش کر کے, جنوری کو اس نے یہ رکھا, فروری کو اس نے یہ رکھا. اتنا بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہمارا موجود ہے آج بھی دنیا کے اندر, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مومن کہتا ہے, موحد کہتا ہے, لیکن تاریخ سے ذرا بھی اسے ٹچ نہیں ہے. اگر کسی مسلمان سے ہم پوچھیں گے یہ 12 مہینوں کے نام کس نے رکھا ہے اور کیوں رکھا ہے, اور اسلامی مہینہ کیوں محرم سے شروع ہوتا ہے, حضور جب پیدا ہوئے اس سے کیوں نہیں شروع ہوا, رمضان سے کیوں نہیں شروع ہوا, شعبان سے کیوں نہیں شروع ہوا, تو تمام مسلمان پریشان ہو جائیں گے. مولانا ایسے سوالات تو کون بنے گا, کروڑپتی میں کرتے تھے اب تمہیں جمعے میں کرنا شروع کر ڈالیں گے. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ایسے بے ڈھنگے, ایسے ٹائٹ, ایسے ڈفیکٹ اور اتنے سخت سوالات کہ 12 مہینے کون بنائے, 12 مہینوں کے نام کون رکھے, کیوں اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا, اس سے پہلے کتنے اچھے مہینے گزرے. رمضان سے بہتر کوئی مہینہ ہے, ربیع الاول سے بہتر کوئی مہینہ ہے, شعبان سے بہتر کوئی مہینہ ہے, اتنے بہترین مہینے گزرے ہیں, اس سے سال نہیں شروع ہو رہا ہے, محرم ہی سے سال کیوں شروع ہو رہا ہے؟ نوجوانوں عربی اور دینی اور اسلامی نالج بھی اپنے ذہنوں کے اندر رکھو. اسلامی 12 مہینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بنائے جب زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. یہی قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض. یہ 12 مہینوں کی جو عدت ہے, 12 مہینوں کا جو اعتبار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پیدا
کیے ہیں جب زمین اور آسمان کو بنایا ہے. یوم خلق السماوات والارض. دنیا کے اندر حضرت آدم نے نہیں بنائے, کوئی نبی نے نہیں بنائے, کوئی رسول نے نہیں بنائے, کوئی دانشور اور عقل مند نے نہیں بنایا, بلکہ 11 مہینوں کی تعداد, مہینے کو 30 دن یا 29 دن, سال کے 12 مہینے, سال کے 360 یا 65 دن, یہ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت بنا دیا جب زمین اور آسمان کو بنایا. اب آپ میں پوچھیں گے حضرت زمین آسمان کو اللہ کب بنایا؟ جب ہمیں پیدا ہوئے تب نہیں, اس وقت بنایا جس کی کوئی تاریخ کائنات کے اندر موجود نہیں. ہزاروں 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 سال اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے زمین اور آسمان کو بنا دیا ہے. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو بنایا ہے. الگ الگ نام تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 7ویں یا 8ویں دادا, جن کا نام کلاب بن مرہ آتا ہے, ایک دادا کا نام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ, ان کے ابا کا نام عبد المطلب, ان کے ابا کا نام ہاشم, ان کے ابا کا نام, ایسے ہی چلتے 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 ایک دادا کا نام آتا ہے کلاب. وہ کلاب جو مکے کے کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے, وہ مکے کے اندر بیٹھ کر ان 12 مہینوں کے نام رکھے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ 12 مہینوں کے نام رکھے. ان کے وفات کے بعد مکے کے اندر جب شرک پیدا ہوا, مکے کے اندر جب بدعت آیا, اللہ کے علاوہ اور بتوں کی پوجا شروع ہوئی. 12 مہینوں کے نام تو موجود تھے لیکن 12 مہینوں کے ترتیب نہیں تھی. ہمارے زمانے میں آج کیسا محرم کے بعد صفر, صفر کے بعد ربیع الاول, ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی, ربیع الثانی کے بعد جمادی الاول, جمادی الاول کے بعد جمادی الثانی, اس کے بعد رجب, اس کے بعد شعبان, اس کے بعد رمضان, اس کے بعد ذوالقعدہ, اس کے بعد ذوالحج, ایسی جو ترتیب آتی ہے. حضرت کلاب بن مرہ کے بعد یہ ترتیب ختم ہو گئی. لوگ جیسے چاہے ویسے مہینے بناتے ہیں, چلو بھی ایک کام کریں گے, یہ مہینہ محرم کا رکھ لیں گے, اس کے بعد کا مہینہ صفر کا آنا تھا, پورے مل کر طے کرتے ایک کام کریں گے, یہ مہینہ رمضان کا طے کر لیں گے, رمضان ہو جاتا. ترتیب کو مٹا دیے, ترتیب ختم ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب میں آ کر پھر یہ ترتیب حضرت عبد المطلب کے دور میں برابر آ گئی. محرم محرم کی جگہ پر, صفر صفر کی جگہ پر, رجب رجب کی جگہ پر, شعبان شعبان کی جگہ پر, ربیع الاول ربیع الاول کی جگہ پر. یہ ترتیب حضور سے پہلے, بعض کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے, بعض کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے, یہ ترتیب ایسے ہی باقی رہ گئی ہے. پھر اس ترتیب کو حضرت عبد المطلب یا اور کوئی صاحب آ کر اس ترتیب کو برابر کر دیے, کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, محرم کے مہینے میں لڑنے کو حرام سمجھتے تھے, کیونکہ محرم کا مہینہ ہر زمانے میں بڑا متبرک مہینہ رہا ہے, ہر زمانے میں بڑا عزت والا مہینہ رہا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 مہینے بڑے عزت والے مہینے ہیں. ایک محرم کا مہینہ, ایک رجب کا مہینہ, ایک شعبان کا مہینہ اور ایک ذوالحج کا مہینہ. یہ 4 مہینے بڑے عزت کے. ان 4 مہینوں میں بھی سب سے زیادہ عزت کا مہینہ ہر دور میں محرم کا مہینہ سمجھے جاتے تھے. محرم میں کبھی بھی کوئی اس زمانے کا انسان آپس میں لڑتے نہیں تھے. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کا آخری دن ہوتا, لڑتے لڑتے 2 فریقوں کے درمیان, 2 گروپوں کے درمیان, 2 ملکوں کے درمیان اتنی گھمسان لڑائی ہوتی, لڑتے لڑتے مغرب کا وقت ہو جاتا, محرم کا چاند ہوتا, تو دونوں فریق کے سردار مل کر فیصلہ کرتے کہ ایک کام کرو, محرم کا چاند دکھ گیا ہے, ہمارے درمیان لڑائی بالکل ختم, 2 مہینے کے بعد پھر اس لڑائی کو شروع کریں گے, 3 مہینے کے بعد اس لڑائی کو شروع کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا, قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ محرم کا مہینہ بڑا عزت کا مہینہ ہے, بڑے شرف اور فضیلت کا مہینہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا, محرم کا مہینہ اتنا باوقار مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ پسندیدہ ہے تو وہ محرم کا مہینہ پسندیدہ ہے. رمضان کے روزوں کے بعد کسی مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ محرم الحرام کا 10ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن ہم مسلمان ان مشرکوں سے بھی بدتر ہو گئے, اس زمانے کے کافروں سے بھی بدتر ہو گئے, جبکہ آج کے زمانے میں مسلمان کی زندگی میں کب محرم آتا ہے اور کب محرم جاتا ہے, محرم کی کیا فضیلت ہے, کچھ بھی نہیں معلوم. مسلمان جتنے گناہ عام دنوں میں کرتا ہے ایسے ہی گناہ محرم الحرام میں بھی کرتا ہے.
جبکہ حضور کے زمانے کے مشرکین محرم میں اپنے بتوں کے خلاف کوئی کام کرنے سے بچتے تھے، محرم کی عزت کے خاطر کبھی آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ آج محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، لڑنے میں مسلمان کا ریکارڈ توڑنے والا کوئی اور مذہب کائنات کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ گھر کے اندر دیکھو میاں بیوی کے درمیان لڑائی، دکان میں دیکھو یجمان نوکر کے درمیان دیا۔ مسلمان کی مثال ایسی آ گئی کہ دو مولویوں کے بیچ میں مرغی جیسے مردار ہو جاتی ہے، ایسے ہی آپس کی لڑائی کے درمیان میں مذہب اسلام مردار ہو گیا، مذہب اسلام کی طاقت چلے گئی۔ دوستو ذرا سوچ کر دیکھو، محرم کی عزت کرتے ہوئے دوسرے غیر مسلم حضور کے زمانے میں لڑنا بند کر دیتے تھے، جنگ و جدال کو ختم کر دیتے تھے، لیکن آج مسلمان محرم کا مہینہ ہو تب بھی لڑتا ہے، سفر کا مہینہ ہو تب بھی لڑتا ہے۔ کل رات ہی ایک محترم کا فون آتا ہے کہ حضرت میری بیوی کو میں نے 3 طلاق دے دیا، کیا کرنا ہے اسے؟ میں یہی سوچنے لگا، ہائے اے مسلمان، محرم کے مہینے میں بھی اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑتا اور طلاق دیتا ہے تو دوسرے مہینوں کا کہاں عزت کرے گا؟ افسوس ہے مسلمانوں پر۔ تو محرم کے مقدس مہینے کا احترام اور عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے مشرکین کافرین بھی کرتے تھے۔ حضور کے زمانے میں اس ترتیب کو باقی رکھ دیا گیا، لیکن کوئی سال کے شروع ہونے کا کوئی مہینہ متعین نہیں تھا۔ حضور کا بھی وصال ہوا، حضرت ابو بکر کا بھی وصال ہوا، عمر فاروق کا جب دور خلافت آیا، عمر فاروق اپنے پورے صحابہ کو بٹھائے، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، ایسے بڑے بڑے حضرات صحابہ کو بٹھا کر ایک مشورہ کرنے لگے۔ غور چاہتا ہوں میں، آپ حضرات سے توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین بیٹھ کر ایک مشورہ کرنے لگے کہ ہر مذہب کے اندر ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، اس سال کے اعتبار سے ان کے سالوں کا حساب ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں اسلامی مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم شروع مہینہ سمجھے، سال کا شروع سمجھے، تو ہم کوئی کسی نہ کسی ایک مہینے کو ایک سال کا شروع مہینہ تیار کریں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرات صحابہ سے، اپنے مشیروں سے حضرت عمر فاروق مشورہ کرنے لگے۔ تو کوئی صحابی اٹھے کہنے لگے کہ شعبان کو پہلا مہینہ سمجھو سال کا، کسی نے کہا کہ رجب کو پہلا مہینہ سمجھو، کسی نے کہا کہ رمضان کو پہلا مہینہ سمجھو، کسی نے کہا کہ ذی الحجہ کو پہلا مہینہ سمجھو۔ ہر ایک کی الگ الگ رائے آتی تھی، یہاں تک کہ حضرات صحابہ نے بہت زیادہ رائے دینے شروع کر دیے۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں، الگ الگ ایک رائے دو۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے کام کریں گے امیر المؤمنین، جس مہینے میں حضور پیدا ہوئے ہیں اس مہینے کو ہم سال کا پہلا مہینہ سمجھیں گے۔ حضرت امیر المؤمنین نے کہا بہت اچھی رائے ہے آپ کی، جس مہینے میں حضور پیدا ہوئے وہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ منا سکتے ہیں، لیکن ہم میں اور عیسائیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ عیسائی بھی عیسیٰ کے پیدا ہونے کو پہلا مہینہ سمجھتے ہیں، اور مسلمان حضور کے پیدا ہونے کو اگر پہلا مہینہ سمجھ جایا تو مسلمانوں نے عیسائیوں کی نقل کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کی نقل سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کتنی بہترین بات ہے، دیکھیے ایک صحابی رائے دیتے ہیں حضور جس مہینے میں پیدا ہوئے اس مہینے کو اسلامی پہلا مہینہ مانے۔ حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی بھی جنوری کو اس لیے پہلا مہینہ مانتے ہیں کیونکہ جنوری میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اگر وہ اپنے پیغمبر کے پیدا ہونے کو پہلا مہینہ بنا لے اور ہم اپنے پیغمبر کے پیدا ہونے کو پہلا مہینہ بنا لے، ہم میں اور عیسائیوں میں سال کے مسئلے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کتنی احتیاط! اس کا یہ مطلب نہیں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نہیں چاہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کو جتنا حضور کو چاہتے تھے، خدا کی قسم اس کے بعد والوں میں سے کوئی حضور کو اتنا نہیں چاہا۔ ابھی میں نے قریب میں ایک واقعہ پڑھا، یمن کے جنگل میں آگ لگ گئی۔ یمن کا ایک بہت بڑا جنگل تھا، اور چاہتا ہوں میں آپ سے کہ یمن کے جنگل میں آگ لگ گئی، اتنی آگ لگی کہ بجھانے سے بھی پشتی نہیں۔ وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے خط بھیجا، یمن سے لے کر مدینے کو خط آنے کے لیے تقریباً 12 سے 15 دن کا عرصہ لگتا ہے۔ خط لکھ کر بھیجا کہ امیر المؤمنین یمن کی جنگل میں آگ لگ گئی ہے، بجھاتے بجھاتے مجبور ہو گئے، آگ نہیں بجھی۔ خوف ہے کہ اطراف و اکناف کے قریے اور دیہات اور گاؤں بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے، اس کا علاج بتائیں۔ اگر آج کے کونسلر کو یہ کہے کہ آگ لگ گئی، اگر آج کے ایم ایل اے کو یہ کہے کہ آگ لگ گئی، فوراً کہے گا کہ ایئر فورس کو فون کرو،
جانے والی مشن کو لے کر آؤ، فائر انجن کو لے کر آ کر پانی ڈالو، تمہارے گھر کی آگ بجھ جائے گی، تمہارے دکان کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ مشورہ دینے والے ہزاروں ملیں گے۔ یہی مشورہ یمن کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتا ہے۔ یمن کی جنگل میں آگ لگ گئی، امیر المومنین بجھاتے بجھاتے عاجز ہو گئے، سوائے آس پاس کے قریوں کے جلنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ایک خاصد جو خط لے کر آنے والا تھا لے کر آیا تو اس وقت حضرت امیر المومنین مسجد نبوی کے ایک ستون پر ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو فوراً خط پڑھ کر اپنے جسم سے جھبے کو نکال کر کہا کہ جاؤ، جس جنگل پر آگ لگی ہے اس جنگل پر اس عمر کے جھبے کو جا کر ڈال دو۔ کیا بہترین علاج ہے؟ آج اگر ہمارے جھبوں کو جا کر ڈالے، ہمارے خمیسوں کو جا کر ڈالے، ہمارے کوٹ کو جا کر ڈالے، بجھنے والی آگ بھی اور زیادہ بھڑک جائے گی، بجھنے والی آگ اور بھڑک جائے گی کہ مجھے بجھانے کے لیے یہی داڑھی منڈوے کے خمیس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا، مجھے بجھانے کے لیے یہی سود کھانے والے، حرام کرنے والے، عورتوں کی عزت لوٹنے والے آدمی کے شرٹ اور پینٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ حضرت امیر المومنین جو آدمی دنیا سے زیادہ حکومت کرنے والے خلیفۃ المومنین تھے، اپنے جھبے مبارک کو نکال کر قاصد سے کہا جس جنگل پہ آگ لگی ہے اس جنگل پر جا کر یہ میرے جھبے کو ڈال کے آ جاؤ۔ قاصد بھی بڑا پریشان تھا، یہ بڑی آگ کو بجھانے کے لیے جھبا کیا کام کر سکتا ہے، جبکہ یہ جھبا کپڑے کا ہے، کپڑے کو آگ لگ جائے گی۔ کچے درختوں کو جب آگ لگ رہی ہے تو کیا سکے کپڑے کو آگ نہیں لگے گی؟ امیر المومنین نے کہا کہ جاؤ، جا کر اس آگ میں میری قمیص کو ڈال کر آؤ، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ درختوں کو کھانا تو آگ دور کی بات میرے جھبے کو بھی نہیں لگے گی۔ ایسے ہی قاصد لے کر گورنر کے پاس گیا، گورنر پیغام سنا، امیر المومنین کے جھبے کو جا کر جنگل پہ پھینک کر آتا ہے، 10-15 منٹ کا وقفہ نہیں لگتا، پوری آگ آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو گئی ہے۔ امیر المومنین کے اس جھبے کے صدقے میں تاریخ دان کہتے ہیں 1 انچ آگ باہر نہیں گئی، جہاں تک پہنچی تھی ویسے ہی چھپ گئی، ویسے ہی بجھ گئی۔ گورنر کو بھی بڑا تعجب ہوا، قاصد کو بھی بڑا تعجب ہوا، گاؤں والوں کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ خود امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کیا یہ جھبا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اس لیے کہ حضور کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگتی، حضور کی کسی چیز کو آگ نہیں لگتی۔ اسی لیے آپ بڑے بڑے لوگوں سے سنے ہوں گے، انہیں خان، انہیں پھٹان، انہیں دکنی، انہیں سید، ایسے ایک خاندان والے ہی سید کا تو فوراً ایک زمانے میں پوچھتے تھے انگر کچھ تھا کی پوچھتے، اس لیے کہ سیدوں کو آگ نہیں لگتی۔ کیوں سیدوں کو آگ نہیں لگتی؟ اس لیے کہ سیدوں کے جسم کے اندر وہی سید کا خون منتقل ہوتے ہوئے آ رہا ہے جس کے خون سے آج کا محرم کا مہینہ شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ سید کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کی نسل سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے۔ ابھی بھی قریب تک کے زمانے میں ہم بھی پوچھا کرتے تھے اور بڑے لوگ بھی پوچھا کرتے تھے تو سید ہو، سید کی انگر کو چھیتا کیا؟ اس زمانے میں اتنا مشہور تھا کہ انگار کو اگر سید چھیتا ہے تو اس کے ہاتھ کو آگ نہیں لگتی ہے، کیونکہ سیدوں پر آگ حرام ہے۔ سیدوں پر اس لیے آگ حرام ہے، ان کے جسم پہ پیغمبر کا حضرت حسن اور حسین کا خون رواں دوا ہے، پیغمبر کا خون جہاں جا کر لگے وہاں خدا کی قسم آگ نہیں لگتی۔ غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ایک آدمی آیا مہمان بن کر، کھانا کھانے کے بعد اس زمانے میں گھر کے کھانا کھلانے والے اپنے ہاتھ میں ہاتھ پوچھنے کا کپڑا یا ٹاول رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ مہمان کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی اس مہمان کو ہاتھ پوچھنے کے لیے ٹاول دیے تو ٹاول ایک دم گندا تھا، تو مہمان پوچھنے لگا حضرت یہ ٹاول تو اتنا گندا ہے، بجائے ہاتھ پوچھنے کے اگر میں ہاتھ پوچھوں تو ٹاول کی گندگی میرے ہاتھ کو لگ جائے گی۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ تھوڑی دیر رہیے، اس ٹاول کو پاک کر کے لاتا ہوں۔ سیدھا گئے، 2 منٹ میں ٹاول کو پاک کر کے لے کر آ گئے۔ وہی ٹاول جانے سے پہلے بالکل میلا، جا کر آتا ہے تو بالکل وہی صاف ہو گیا۔ حضرت ابن عباس سے وہ مہمان پوچھتا ہے آخر اتنا جلدی دھوئے کہاں سے، سکا کہاں سے؟ حضرت ابن عباس نے کہا نہ میں دھویا نہ سکایا، بس ہمارے گھر کے تندور میں آگ کا جو چولہا ہوتا ہے، چولہے میں جا کر یہ ٹاول کو ڈالا، چولہا کے اندر یہ ٹاول پڑ گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا لیا۔ تو مہمان پوچھتا ہے کیا یہ ٹاول کو آگ نہیں لگی؟
تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آگ تو صرف اس ٹول کے میل کو لگی ہے، ٹول کو نہیں لگی۔ مہمان پوچھتا ہے دنیا کی ہر ٹول آگ میں جل جاتی ہے، یہ ٹول کی کیا خصوصیت ہے کہ جادو کا ٹول ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ جادو نہیں، ایک مرتبہ میرے گھر حضور تشریف لائے تھے، کھانے کے بعد اسی ٹول سے اپنے ہاتھ کو پوچھا تو اس وقت سے یہ ٹول کو آگ لگنا ختم ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہاتھ بھی لگا دیتے اسے آگ نہیں لگتی تھی۔ سوچ کر دیکھیے دوستو، جس کے جسم کے اندر حضور کا خون ہو، حضرت حسن کا خون ہو، حسین کا خون ہو، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا خون ہو، جو اپنے آپ کو سید کہتا ہو، ان سے میری گزارش ہے کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ احتیاط کرے گناہوں سے بچنے کے متعلق۔ تو میرے حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جبہ مبارک کو دے کر بھیجا تو آگ بجھ گئی، تو لوگ پوچھنے لگے امیر المومنین یہ جبے کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ جو کام پانی نہ کر سکا، جو کام ہوا نہ کر سکی، وہ کام تمہارا جھبا کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ جھبا حضور کا نہیں، یہ جھبا تو میرا ہے، اس لیے آگ نہیں لگی۔ وہ کیسے؟ یہ جھبا جب میں پہنتا ہوں تو یہ جھبا جب میرے سینے میں رہتا ہے، میرے سینے میں حضور کی محبت کے صدقے میں وہ اثر میرے جھبے کو آ گیا ہے۔ جس سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے اس سینے سے لگنے والے کپڑے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اثر آ جاتا ہے۔ حضور کے محبت کے اثر کے صدقے میں یہ جھبا جس آگ میں پڑتا ہے خدا کی قسم وہ آگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت امیر المومنین حضور کو نہیں چاہتے تھے، حضور کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق حضرت امیر المومنین نے ربیع الاول کو پہلا مہینہ اس لیے قرار نہیں دیا کہیں عیسائی اور یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین اسی مہینے میں حضور بھی پیدا ہوئے، اسی مہینے میں حضور کا بھی انتقال ہوا ہے، دو چیزیں اس مہینے کی خصوصیت رہ گئی ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا حضور کے ولادت کی وجہ سے بھی ربیع الاول کو پہلا مہینہ نہیں، حضور کے غم کی وجہ سے بھی، حضور کے مرنے کا غم ہم سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ جب سال شروع ہوگا حضور کی موت یاد آئے گی، جب سال شروع ہوگا حضور کا وصال یاد آئے گا۔ کبھی جب بھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں غم کے ساتھ شروع نہ کرو بلکہ خوشی کے ساتھ اس کام کو شروع کرو۔ حضرت امیر المومنین نے کہا، افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے غم کے ساتھ تو کسی چیز کو شروع نہیں کرتے، لیکن گناہوں کے ساتھ تو مسلمان کسی چیز کو شروع کرتا ہے، کسی چیز کی ابتدا اور اوپننگ گناہوں کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ غم کی وجہ سے سال شروع ہوگا نہ خوشی کی وجہ سے سال شروع ہوگا، بلکہ دوسرے مہینے کو تجویز کرو۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین میرے ذہن میں ایک بات یاد آ رہی ہے، میں نے 12 مہینوں کو ٹٹول کر دیکھا، میں نے 12 مہینوں کی تاریخ کو دیکھا، رمضان کو دیکھا تو صرف روزے ملے، شعبان کو دیکھا تو صرف شب برات ملا، ربیع الاول کو دیکھا تو پیغمبر کی ولادت اور وفات ملی، ذوالحجہ کو دیکھا تو میں نے حضرت ابراہیم کی قربانی ملی، ذوالقعدہ کو دیکھا تو 6 نفل روزے کی فضیلت ملی ہے۔ ان تمام مہینوں کے مقابلے میں امیر المومنین جب میں محرم الحرام پر نظر ڈالتا ہوں حضرت آدم سے لے کر آج تک اس مہینے کی خصوصیت ہی خصوصیت رہ گئی۔ حضرت امیر المومنین اس عمر فاروق نے پوچھا عثمان غنی سے کیا ہے، عثمان بتاؤ اس مہینے کی کیا خصوصیتیں ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی خصوصیتوں کو ذکر کرتے ہیں، امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ جس مہینے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کو پیدا کیا، یہی محرم الحرام کا مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمان سے زمین میں بھیجا، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی قبول کیا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دیا، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و
تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں نمرود کے دربار کے بتوں کو بھی توڑا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات دی ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے بدلے میں شفا ملی ہے. یہی وہ مہینہ ہے امیر المومنین جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا. یہی وہ مہینہ ہے امیر المومنین جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے بدترین دشمن کو دریائے نیل میں غرق کر کے تباہ اور برباد کیا. یہی وہ مہینہ ہے امیر المومنین جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت و تاج سے نوازا ہے. یہی وہ مہینہ ہے امیر المومنین جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان میں اٹھایا ہے. یہی وہ مہینہ ہے امیر المومنین جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر غلاف بھی ڈالا ہے. یہی وہ مہینہ ہے امیر المومنین جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو توڑنے کی نیت سے جو ابرہہ آیا اس ابرہے کو بھی نیست و نابود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر کیا. اے امیر المومنین اس مہینے کے علاوہ اور زیادہ خصوصیتیں یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کے اندر ایک نکاح بھی فرمایا ہے. حضرت فاطمہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مہینے میں ہوا ہے. امیر المومنین بہت ساری خصوصیتیں اس مہینے کے اندر ہیں. ایک کام کیجئے کہ اس مہینے کو اسلامی مہینوں کا شروع قرار دیجئے. اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کیے ہیں. اسی لیے عیسوی اور ہجری جو آتا ہے, ہجری سے مطلب کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں مکے کو چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بہت ساری خصوصیتیں رکھ دی ہیں. ایک کام کیجیے امیر المومنین, محرم الحرام کو آپ اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ قرار دیجیے. حضرت عثمان غنی کی رائے بہت زیادہ پسند آئی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ طے کیا مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے تو وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ محرم کا مہینہ بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے, بڑی نعمتوں کا مہینہ ہے, بڑی خوبیوں کا مہینہ ہے, بڑی تاریخیوں کا مہینہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تمام تاریخ مسلمان بھول گیا. آدم کی پیدائش کو بھول گیا, ابراہیم کی پیدائش کو بھول گیا, موسیٰ کی نجات کو بھول گیا, ادریس اور عیسیٰ کے آسمان کے جانے کو بھول گیا, زمین و آسمان کے پیدا ہونے کی تاریخ کو بھول گیا, کعبے کے غلاف کی تاریخ کو بھول گیا, ابرہہ کی نابودی کی تاریخ کو بھول گیا. بس ایک تاریخ یاد رہ گئی مسلمان کو, وہ ہے تاریخ حضرت امام حسین کی شہادت. صرف وہ ایک تاریخ یاد آتی ہے. محرم کا جیسا مہینہ آتا ہے, محرم کے مہینے میں حضرت حسین ہی کی شہادت کو پکڑ کر لٹکتا رہتا ہے مسلمان, پکڑ کر تڑپتا رہتا ہے مسلمان, پکڑ کر تاریخ کو یاد کرتا ہے. تاریخ وہ نہیں, تاریخ یہ ہے. ہاں ہم مانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی شہادت ہوئی. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی بتاؤں گا, لیکن اس ایک شہادت کو پکڑ کر یہ تمام تاریخوں کو بھلانا بالکل عقل کے خلاف ہے. وہ ایک تاریخ کو پکڑ کر بجائے خوشیاں منانے کے, بجائے عبادت کرنے کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام میں اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اس بندے کو قیامت میں اللہ تعالی حضرت آدم کے صف میں کھڑا کریں گے. کتنی بڑی, اس لیے کہ حضرت آدم کی توبہ بھی کب قبول ہوئی, محرم کے مہینے میں قبول ہوئی. یہ تمام تاریخ کو مسلمان بھلا دیا. بس چند تاریخ, چند وہم, چند خیالات, بد عقیدہ. محرم کا جیسا مہینہ آتا نئے نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے حضرت محرم میں شادی کر سکتے ہیں کیا؟ سب سے پہلا مسئلہ مسلمان کے حلق میں زندگی میں کھٹکتا کیا ہے, محرم میں شادی کر سکتے ہیں کیا؟ شادی کو بھی محرم کو کیا بھی تعلق, چاہا تو محرم میں نہیں, محرم کچھ شادی کر لے. اگر محرم میں شادی کرنا گناہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 11 نکاحوں میں سے ایک نکاح کیوں محرم میں کرتے؟ اگر محرم میں شادی کرنا گناہ ہوتا حضور کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کب ہوا؟ یہی محرم کے مہینے میں ہوا. محرم میں نکاح کرے, میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہوتی. اگر یہ عقیدہ ہوتا
حضرت علی اور فاطمہ سے زیادہ محبت کا جوڑا کہاں ملے گا آپ کو؟ یہی محرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. تاریخ میں ایسا کوئی رشتہ، ایسا کوئی جوڑا آج تک پیدا نہیں ہوا جو محبت حضرت علی فاطمہ سے کرتے تھے، جو محبت حضرت فاطمہ علی سے کرتی تھی. محرم کی نحوست میں کیا وہ محبت باقی رہتی؟ محرم میں کرو، سفر میں کرو، رمضان میں کرو، کوئی کچھ نہیں. ایسے ایسے عقیدے پیدا ہو جاتے ہیں. بابا وہ عقیدے علماء کے سنے تو ہمیں کیا بھی پڑے نہیں مسئلے. مدرسے میں نیا پوزیٹو ایک مدرسہ تلاش کرنا کی گئی تو ان کے سوالوں کا جواب دینے کے واسطے مدراس گیا تھا. پرسوں فون آتا، ایک صاحب پوچھتے ہیں عجیب مسئلہ، حضرت جمعرات کو بھی جمعے کو ملی پکا سکتے ہیں کیا؟ پوچھتے ہیں. اللہ اکبر، جمعرات کو بھی جمعے کو ملی پکا سکتے ہیں کیا؟ کی بھائی نہیں حضرت اس میں باس آتی نا، جمعرات کو بھی جمعے کو فرشتے آتے ہیں نا، ملی پکا سکتے ہیں کیا؟ جمعرات کو بھی جمعے کو فرشتے آتے ہیں، ہفتہ اتوار پیر منگل چاشمہ کیا شیطان آتے ہیں؟ ہفتے کو بھی فرشتے، اتوار کو بھی فرشتے، پیر کو بھی فرشتے، منگل کو بھی فرشتے، چاشمبے کو بھی فرشتے، جمعرات کو بھی فرشتے، جمعے کو بھی فرشتے. جہاں مسلمان وہاں فرشتے، سوتا ہے تو فرشتے، اٹھتا ہے تو فرشتے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو فرشتے، دکان کو جاتا ہے تو فرشتے. ملی کو بھی فرشتوں کو کیا تعلق ہو گیا؟ تو مسجد میں نہیں پکا رہا ہے نا. مسجد میں ملی کھانا جائز نہیں، مسجد میں پیاز کھانا جائز نہیں، مسجد میں لہسن کھانا جائز نہیں ہے. گھر میں تو پیاز پکا، گھر میں تو لہسن پکا، گھر میں تو ملی پکا، اس میں کوئی حرج نہیں. پوچھنا تو یہ تھا کہ حضرت جمعرات اور جمعے کا دن تو مقدس دن ہوتا ہے، کیا اس دن میں داڑھی منڈا کر مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں؟ پوچھنا تو تجھے یہ تھا کہ جمعرات اور جمعہ بڑا مقدس دن ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نیک اور پاک اور پوتر پنگانا نماز پڑھنے والا، چہرے پہ سنت چھوڑنے والا اور قرآن پڑھنے والا، شہادت کی طرف لے کر زندگی گزارنے والا مسلمان اگر جمعے کی رات کو انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گھر کی موت کے بدلے میں شہادت کی موت کا درجہ عطا فرماتے. اور ایسے مقدس دن میں کیا میں گھر کے اندر ٹی وی دیکھ سکتا ہوں، دکان کے اندر جھوٹ بول سکتا ہوں، جسم کے اندر یہودیوں کا لباس پہن سکتا ہوں؟ پوچھنا تو تجھے یہ تھا. حضرت جمعرات جمعے کو ملی کیا پکاؤ؟ گھر کے اندر حرام پیسوں کا گوشت پکا سکتا ہوں، حرام پیسوں کا انڈا ابال سکتا ہوں، حرام پیسوں کی ترکاری گلا سکتا ہوں. پوچھنا تو یہ تھا، بجائے یہ پوچھنے کے دنیا کے باتیں پوچھنا شروع کر دیتے. اللہ حفاظت فرمائے. اب یہ مسئلہ جا کر میں کوسی کتاب میں تلاش کروں، کوسی کتاب میں ملے گا جمعرات کو بھی جمعے کو ملی پکانا کہ نہیں پکانا کہ کون سے مفتی سے جا کر میں پوچھوں؟ بولو آپ کوسی کتاب میں ایسے عقیدے. اللہ حفاظت فرمائے. غلط عقیدوں کو چھوڑو اور صحیح عقیدہ اختیار کرو. دیکھو سب سے پہلا عقیدہ محرم کا چاند دکھتے ہی آتا ہے کہ سوال کیا کرتا مسلمان کے شادی جا کر دیکھو پورے شادی محلہ جھک مار لے کر ہی شادی محلہ کے اونرا غریب ہو گئی ہیں. اونرا کے پاس جا کر کہتے بھی چندہ پوجائے بزنس ہی ٹائٹ ہے، تمہیں چندہ پوچھنے آگے کی بیٹے محرم میں بھی سفر میں شادی چ نہیں کرتے، کہتے بیپار بھی کرو نو کو، کھانا بھی کھاؤ نو کو، کپڑے بھی پہنو نو کو، کیا بھی کرو نو کو. حسین سے اتنی محبت ہے، جاؤ کسی میدان میں سر جھکا کر اللہ کے نام پر اپنے سر کو قربان کر دو. کیا حسین بولے کیا محرم میں شادی کرو نو کو بول کر؟ قیامت میں حضرت حسین گریبان پکڑ کر پوچھیں گے جب میری ماں کا نکاح محرم میں ہوا تو تو کیوں نکاح نہیں کیا؟ میرے باپ کا نکاح محرم میں ہوا تو تو کیوں نکاح نہیں کیا؟ پوچھیں گے. اگر کوئی آدمی صرف محرم کی وجہ سے نکاح نہیں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسرے مہینے میں نکاح کرے گا تو شاید اس کی زندگی میں محبت آئے گی، نہیں آئے گی، اللہ بہتر جانتا ہے. سب سے غلط عقیدہ ہے. رمضان میں جب نکاح ہو سکتا ہے، ہاں صرف فقہ کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے، احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں. آدمی اگر احرام کی حالت میں ہے، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، حج کا احرام ہو تو 2.5 دن، عمرے کا احرام ہو تو 3-4 گھنٹے، آپ کو کتابوں کے اندر مسئلہ ملے گا کہ ان وقت میں احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بعض حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نکاح تو کر سکتا ہے لیکن بیوی سے ملنا نہیں. امام شافعی فرماتے نکاح بھی کرنا جائز نہیں ہے، فلاں فلاں مسئلہ ہے. اس کے علاوہ رات کے 3 بجے چاہے تو نکاح کرو، دن کے 3 بجے چاہے تو نکاح کرو، محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جب چاہے تب نکاح کرو، کوئی شریعت میں آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. محرم کو بھی نکاح کو کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلا مسئلہ مسلمانوں کا غلط یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ محرم میں نکاح کرے تو ہو کو آتا نہیں، جوڑا لے کر کرے تو بن کو آ جاتا.
محرم میں نکاح کرے تو ہو کو نہیں آتا، منگ کو، ڈبا کو، چرا کو، ستا کو، ظلم کر کو نکاح کرو تو بن کو آ جاتا. نہیں، نکاح کرو، کرنا چاہیے نکاح. دوسرا عقیدہ کیا؟ نکاح نہیں کرتے کہ تو وہ نہیں، نکاح کرے سے جورو مرد کو بھی توڑ کو رکھ ڈالتے ہیں بڑھیا. کیا بولنا، اللہ حفاظت فرمانا. اس کا آج بڈھا مرگا بول کو جوانوں کو بھی توڑ کو رکھتی انہیں. نکاح نہیں کرتے، جن کا نکاح ہوا ہے ان کو بھی توڑ کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ تو 10 دن ملنا نہیں کرتے. مرد کی صورت جورو، جورو کی صورت مرد دیکھنا نہیں کرتے. چاہے ٹی وی دیکھو، محلے کے پڑوسوں کو دیکھو، سب سے بات کرو. جسے حرام ہے اسے بات نہیں کرنا. جسے قرآن کی آیتوں سے نکاح کیے ہیں وہ بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو بات نہیں کرنا. محرم کے 2 دن ہی بولے تو بڑھیاں گھر کو آ جاتی. کیا کیم آ گئے؟ نہیں، چاند دکھتا نا 10 دن تک کے جورو مرد ملنا نہیں کرتے. ایسے راگا ہتے خاری صاحب کی خیرات بھی جھٹ مارنا. 10 دن کتے ملنا نہیں کتے، ملے تو بچہ ہے نا سینٹر کا ہو جاتا کتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عقیدے ملنا نہیں کہتے. اس کے واسطے ہمیں بچے کو بلا لے کو چل جاتے ہیں. تمہیں 10 دن تک بچے کو پکڑ کو رکھ لو، جب وہی گھر کو آیا تو آؤنوں کو بولے تو مشکل ہم نا. اس کے واسطے تمہیں بچے کو بھیجو نہ کو. 10 دن کے بعد ہمیں کیا ہے کہ پکا کو، کھلا کو، جوڑا گیرا سب پنا گنا کو بعد میں ہمیں بھیجتے ہیں. لعنت برسے گی. حدیث میں آتا ہے خامخواہ کسی وجہ سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے اگر رات میں تنہا سوتے ہیں تو اس شوہر اور اس بیوی پر زمین و آسمان کے پورے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ مقدس 10 دنوں میں اگر اللہ کی ذات سے امید رکھو. میں مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں، اس نیت سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملے، اللہ محرم کا پاک و پوتر مہینہ، اس سے ہونے والی اولاد کو حضرت حسین کا جذبہ عطا فرما. ہو سکتا ہے کہ حسین جیسا بچہ پیدا ہو جائے، حسن جیسا بچہ پیدا ہو جائے، شیر و شبیر جیسا بچہ پیدا ہو جائے، ٹیپو جیسا بچہ پیدا ہو جائے. یہ رافضیوں کا عقیدہ، یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ امامیوں کا عقیدہ، یہ بخروں کا عقیدہ کہ یہ 10 دن تک کوئی عورت اپنی بیوی سے بچے سے نہ ملے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ 10 دن میں کوئی حمل ٹھہرتا ہے اور اس حمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرد بچہ بنانا چاہتے ہیں، وہ بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روحانی طاقت عطا فرماتے ہیں، ایک روحانی جذبہ عطا فرماتے ہیں، ایک روحانی قوت عطا فرماتے ہیں. اور اسلام کو ایسے طاقتور نوجوانوں کی سخت ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی نیک نیتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرارتھنا اور دعا کر کے اپنی بیوی سے ملاقات کرے، ان مہینے کے صدقے میں، اس 10 دن کے صدقے میں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین جیسا بچہ عطا فرمائے، حسن جیسا بچہ عطا فرمائے، فاتح خیبر حضرت علی کرار جیسا بچہ عطا فرمائے. لیکن یہ کیا عقیدہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے؟ یہ کیا عقیدہ مسلمان عورتوں نے بنا رکھا ہے؟ یہ کیا عقیدہ مسلمان بوڑھیوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ 10 دن میں کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرے؟ ایک حدیث بتا سکتے ہیں، ایک واقعہ بتا سکتے ہیں، ایک قرآن کی آیت اور استدلال بتا سکتے ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا کوئی قول بتا سکتے ہیں. اگر کوئی نوجوان، کوئی مرد، کوئی عورت اس طریقے پر عمل کرتی ہے، وہ شیعہ میں داخل ہو گئی، وہ رافضیوں میں داخل ہو گئی، وہ بحروں میں داخل ہو گئی. یہاں تک مجھے سننے میں آیا کہ عورتیں محرم کا چاند دیکھ کر اپنی بنگڑیوں کو بھی پھوڑ لیتی ہیں، کلر کا کپڑا پہننا چھوڑ دیتی ہیں، زیب و زینت اور زیور کو اختیار کرنا چھوڑ دیتی ہے، اپنے آنکھوں میں کاجل لگانا چھوڑ دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے جس عورت کا نکاح ہوا ہے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہے. جب تک اس کے ہاتھوں میں مہندی رہتی ہے اس کے نامہ اعمال پر فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. شوہر کو بنا کر سنگار کر اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو دکھاتی ہے اس کی زندگی کے اندر یہ اثر پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ 10 دن مہندی نہیں لگاتی، کاجل نہیں لگاتی، بنگڑیوں کو پھوڑ دیتی ہے، بنارس کی ساڑی نہیں پہنتی، چمکی پرنی کا کوئی کپڑا نہیں پہنتی، جا کر سوگ مناتی رہتی ہے. یہاں تک
کہ سننے میں آیا بالکل اگر کسی عورت کو غسل کا موقع بھی آ گیا، اللہ حفاظت فرمائے، یہ پاک و پوتر مذہب والا مسلمان غسل بھی کرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ بتاؤں گا آئندہ جمعہ میں آپ کو اس مہینے میں حضرت حسین کو ملا کیا، یقیناً غم ملا یا خوشی ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین پر احسان کیا، یہ حضرت حسین قتل ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا کیا اس مہینے کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی سنائی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ دوستو، اگر کسی گھروں کے اندر یہ عقیدہ پل رہا ہے اور کسی کے گھر کی بہو اپنے ماں کے گھر چلے گئی ہے، کوئی اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آ گیا ہے، کوئی آدمی اپنے گھر کے عورتوں کو اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیطان کے سب سے بڑے اور بدتر کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کی ڈالتا ہے۔ بڑا شیطان اپنے چھوٹے شیطان سے اس وقت خوش ہوتا ہے جبکہ وہ چھوٹا شیطان اگر میاں بیوی کے درمیان تکرار ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام دنیا کی لڑائی میں سے سب سے بدتر لڑائی وہ معلوم ہوتی ہے جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی شوہر کے ساتھ لڑتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس عقیدے کو ختم کرو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کروں، اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، یہ نہیں کرنے کے کام اگر کرنے کے کوئی کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت یہی رہی ہے، اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو اور 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کو، یعنی 2 روزے 9-10 کو یا 10-11 کو اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 2 روزوں کو رکھتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔